على جميع الخلق والعالم والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. در فیض محمد واہ آئے جس کا جی چاہے. در فیض محمد واہ آئے جس کا جی چاہے. جو نہ آئے جائے جہنم میں جس کا جی چاہے. مریضان گناہ کو دو خبر فیض محمد کی. مریضان گناہ کو دو خبر فیض محمد کی. بلا قیمت دوا ملتی ہے آئے جس کا جی چاہے. وہ جس کے نطق سے ذہنوں میں انقلاب آیا. وہ جس کے نطق سے ذہنوں میں انقلاب آیا. وہ جس کی جنبش لب سے بدل گئی تقدیر. مولانا ابوالکلام کے بعد مجھ جیسے بے کلام آدمی کا کیا کلام. اور عزیزم محسن فاروقی کی دلسوز نعتوں کے بعد مجھے کون سنے، لیکن انہوں نے کھڑا کیا ہے. اور یہ مجلس ہے ذکر مصطفیٰ. کس کی؟ ذکر مصطفیٰ کی مجلس ہے جس میں اللہ نے ساری نجاتیں رکھی. میرے نبی کا اس وقت ذکر ہوا جب کائنات نہیں تھی. اس وقت سے ذکر شروع ہوا. اور پھر یہ نبی کا ذکر عالم ارواح میں بھی ہوا. سارے انبیاء کا اجلاس بلا لیا. آج ہمیں اپنے نبی کی قدر نہیں یاد ہوتی. صرف آتے ہیں کہ مولوی صاحب کہہ کیا رہا ہے بھائی اس لیے سے آیا کرو کہ ہم نبی کی سیرت و صورت اپنا لیں. ابھی نسبت کی بات کر رہے تھے. نسبت دو طرح کی. ایک حسب و نسب کے اعتبار سے اور ایک نسبت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کتنی نسبتیں ہیں؟ دو. ایک حسب و نسب کے اعتبار سے اور ایک نسبت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اعتبار سے. حسب و نسب کی نسبت تب کام دے گی جب لا الہ الا اللہ والی نسبت ہوگی. یاد رکھنا. اگر لا الہ الا اللہ والی نسبت نہیں تو پھر حسب و نسب کی نسبت بھی کام نہیں دے گی.
کامیابی کی دلیل نہیں، سید کا بیٹا ہونا بھی کامیابی کی دلیل نہیں۔ دلیل یہ ہے کہ اگر سید کا بیٹا ہے تو نسبت لا الہ الا اللہ والی بھی ہو۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ سٹیج پر بیٹھے ہیں اور عطاء اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ وہ بیان کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ بیان کر رہے ہیں۔ احمد علی لاہوری تو مسلم کا بیٹا تھا، سید کا بیٹا نہیں تھا، سید نہیں تھا، نواب نہیں تھا۔ احمد علی لاہوری کا باپ حبیب اللہ نو مسلم سکھ مذہب سے مسلمان ہوا، اور احمد علی لاہوری کو وہ ساری نسبتیں حاصل کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ، جس کے بارے میں احمد اللہ لکھتے ہیں کہ رہتے تو لاہور میں تھے لیکن دل ان کا مدینہ میں بستا تھا۔ وہ لوگ جن کو لا الہ الا اللہ والی نسبت حاصل ہوئی، آج ہم نسبتوں کا رونا روتے رہتے ہیں، یاد رکھو دونوں نسبتیں ہوں گی، اور سب سے بڑی نسبت یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والی نسبت ہے۔ احمد علی لاہوری کو لا الہ الا اللہ والی نسبت حاصل ہوئی، امام الاولیاء بنا دیا۔ قربان جاؤں ان کے والد حبیب اللہ پر ایک دن قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم نے اپنا مذہب دوڑے بنا لیا۔ ہمارا مذہب دوڑے والوں نہیں، ہمارا مذہب قرآن والا ہے۔ نبی نے مسجد نبی کے اندر دوڑے نہیں پڑے، قرآن پڑھا۔ ہماری ذہنیت ہی بدل گئی، نسبتیں بدل گئی، اور اکڑ خانیاں کر رہے ہیں۔ ہم قرآن پڑھ رہا ہے ایک نو مسلم سکھ مذہب سے قائم ہونے والا، سکھ مذہب سے لا الہ الا اللہ محمد اللہ پڑھنے والا، سورۃ آل عمران کی تلاوت کر رہا ہے، اور اس آیت پر پہنچا وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا۔ حضرت ماں مریم کی والدہ دعا کر رہے، کون کر رہی؟ مریم کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی، کس کی نانی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ہے، اور مریم کی والدہ ہے، اور مریم ماں کے پیٹ، مجھے فکر ایسے ہی ہے، مریم ماں کے پیٹ، اور مریم کی والدہ وقت کی اولیاء اللہ میں سے ہے، لیکن عالم الغیب نہیں۔ آپ کے لیے وہ کیسے کیوں مسئلہ کیا کہہ رہی ہے؟ کیا کہہ رہی ہے بلا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اگر تو نے بیٹا دیا نا تو میں اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کروں۔ کیا مانگ رہی ہے؟ بیٹا مانگ رہی ہے، خواہش نہیں ہے، لیکن اسے پتہ نہیں کہ اندر تو بیٹی ہے جو ایک نبی کی ماں بننے والی ہے۔ ایک نبی کی کیا ہے؟ ماں بننے والی ہے، مانگ رہی ہے، کیا کریں؟ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا کہہ رہی ہے۔ اور یہ پڑھ کون رہا ہے؟ ایک سکھ کا بیٹا نو مسلم پڑھ رہا ہے، نو مسلم، آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور جب حبیب اللہ یہ آیت پڑھ رہے ہیں اس وقت مولانا احمد علی لاہوری ماں کے پیٹ میں، کہاں تھے؟ ماں کے پیٹ میں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے،
تیرے دین کے لیے وقت کر دوں گا، اس سے دنیا کا کوئی کام نہیں۔ یہ نسبت کیسی نسبت قائم کی کہ اگر تمہیں بیٹا دیا تو اس کے کس کے لیے وقت کروں گی؟ اس کو ڈھونڈ اور بھاڑنے پر لاؤں گی، وہ دورے نہیں پڑے گا، وہ ایکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر نہیں جائے گا، وہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر نہیں جائے گا۔ آج بڑا ناز ہے ہمیں وہ پڑھو، لیکن انگریزی کے محتاج بن کر مت پڑھو اس کو، ضرورت کے مطابق، اس کے مطابق ہاں مت سمجھنا یہ کیا بک بک کرتے ہیں، یہ مولوی تعلیم کے مخالف ہیں۔ کاش انہوں نے بخاری پڑھی، امام بخاری نے کمال کر دی۔ امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے، باب رفع العلم و ظہور الجہل، اور اس کے بعد امام ربیعہ کا قول ذکر کر دیا، تو کیا کہا؟ وقال ربیعہ لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم ان يزكي نفسه۔ امام ربیعہ نے بھی کمال کر دیا، تو کیا کہا؟ کسی شخص کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کے پاس کچھ علم ہو اور وہ اپنے آپ کو ضائع کرے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تھوڑا سا بھی علم ہو اس کو بھی اپنے علم کی روشنی تازہ رکھنی چاہیے، اور ہمیں کیا کہتے ہیں کہ علم کے مخالف ہیں۔ آپ جائے سنتے رہو، لیکن یاد رکھو ان جاہلوں نے تمہیں لوہے کے چلے چلے۔ تم اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہو، تم اپنے آپ کو ایٹم بم کے موجد کہتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ ہم نے پتھر بم گاڑیاں بنائی، ہم نے جہاز بنائے۔ یاد رکھو تمہاری تمام ٹیکنالوجی کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے فیل کر کے رکھ دیا۔ اس لیے ہم کسی باطل گروہ سے مرعوب نہیں ہیں۔ اور یہ جو بات لوگ کہتے ہیں نا قرآن پڑھ کے کرے گا کیا، معلوم تھا اس کا قرآن پر عمل نہیں ہے، اس کو قرآن کے ساتھ تعلق نہیں، اس کا قرآن کے ساتھ ایمان نہیں ہے۔ یاد رکھو جس کو قرآن حاصل ہو گیا اس کو کائنات کی دولت حاصل ہو۔ حضرت شاہ اشرف علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور کے اندر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا تھا اپنی ضروریات لے کر۔ ایک دن امیر عمر نے فرمایا وہ بھلے قرآن پڑھ، کیا پڑھا؟ قرآن پڑھ۔ اس لیے میں اپنی علماء سے بھی کہوں گا بعض اوقات ہم اسباب کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور بھائی مصفت الاسباب کو پکڑو، اسباب کی کیا ضرورت؟ جب مصفت الاسباب کا دامن پکڑا ہوا تو اللہ کی قسم کسی سبب کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور یہ افسانہ کی بات نہیں کر رہا، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن خزانے کے دروازے کھول دیے اور کیا کہا؟ لوٹ لو جس نے لوٹنا ہے۔ گھر کی لونڈی آئی، اس نے محمود غزنوی کا دامن پکڑ لیا۔ محمود غزنوی کہنے لگے تو کیوں نہیں خزانہ لوٹتی؟ کہنے لگی میں نے خزانے والوں کو پکڑ لیا، میں نے خزانے والوں کو پکڑ لیا ہے۔ ہمارا بھائی معاملہ اللہ سے ہی اچھا نہیں، نہ ایمان ہے نہ عمل ہے۔ اور یہاں ایک بات کہہ دوں عقیدے کی، یہ پورا زمانہ میرے نبی کا ہے۔ آپ کی حیات طیبہ سے لے کر قیامت کی دیواروں تک امام الزمان اور سارا زمانہ محمد رسول اللہ کا زمانہ ہے۔ جو کسی اور کا زمانہ کہتا ہے اس کا عقیدہ غلط ہے، اس کا کفر یا عقیدہ ہے، یاد رکھنا۔ ہم کسی سے کوئی مرعوب نہیں اپنے عقیدے کے بیان کرنے کے۔ کیا کہتے ہیں؟ رواداری 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 نہیں، بلکہ ہمیں بزدلی اور بے غیرتی پر مجبور کیا جاتا ہے۔
رواداری میں سمجھاؤں تمہیں، سب سے بڑے روادار محمد رسول اللہ۔ کیسے روادار؟ نجران کے عیسائی آئے، انہوں نے کہا انہیں عبادت کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ عبادت کرنی ہے۔ قربان جاؤ، میرے نبی بڑے وسیع القلب تھے۔ ایسا کیوں؟ ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ تو صرف ابو بکر کے لیے رحمت نہیں، فاروق اعظم کے لیے رحمت نہیں، عثمان ذی النورین کے لیے رحمت نہیں، یہ مرتضیٰ کے لیے رحمت نہیں، وہ ساری کائنات کے لیے، حتیٰ کہ وہ حیوانوں کے لیے بھی رحمت ہے، حشرات الارض کے لیے بھی رحمت ہے۔ رحمت بنا کے بھیجا۔ کیا کہنے لگے؟ ہمیں عبادت کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تمہارے لیے مسجد نبی کے دروازے کھلے۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ مجھے نماز نہیں، وہ کون روکتا ہے؟ آؤ تو صحیح، پڑھو تو صحیح، نماز تو تمہاری قسمت میں نہیں۔ تم تو مسجدوں کو ویران کرتے ہو، آزانے نہیں دینے دیتے، ہمیں کہتے ہو نماز نہیں پڑھنے دیتے، پڑھو نماز، پڑھو تو صحیح۔ عیسائی اپنی عبادت کے لیے کہہ رہے ہیں سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسجد نبی کے دروازے تمہارے لیے کھلے، آؤ تو صحیح۔ رواداری کی کہ لیکن آگے سے تم نے کیا رواداری کی؟ نجران کے عیسائیوں نے اپنا صلیبی نشان اتار کر بیٹھا۔ رواداری دونوں طرف سے ہوتی ہے، ایک طرف سے اللہ کے رسول نے رواداری، میرے پیغمبر رواداری کے بھی مانے، رواداری کی میری مسجد کے اندر پڑھو۔ وہاں نماز پڑھنے کا کتنا اجر ہے؟ 50,000 نمازیں۔ وہاں عیسائیوں کو اجازت دی جا رہی ہے، یہ ہے رواداری۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ صلیبی نشان اتار کر پیر رکھ دیے۔ یہ ہے رواداری، دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ اسی لیے آج لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں، تو دل کھلے والے لوگ ہیں، ہم تو محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ہمارے دل تنگ نہیں۔ جیسے وسیع قلب تھا ہمارے نبی کا، ہمارا بھی دل کیا ہے؟ وسیع ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ امیر عمر نے کیا فرمایا؟ وہ بھلے قرآن پڑھا کر، کیا پڑھا کر؟ آج کیا کہتے ہیں؟ میرا بیٹا قرآن پڑھ لے گا، کھائے گا کہاں سے؟ معلوم ہوتا ہے تمہارے ہاتھ میں۔ یہ رزق اللہ نے، یاد رکھو، کسی ولی غوث و قطب کے ہاتھ میں، کسی مولوی پیر کے ہاتھ کے اندر کیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نے تمہارا رزق آسمانوں کے اندر، اور یہ رزق دکانوں میں بھی نہیں، ملازمتوں اور نوکریوں میں بھی نہیں۔ بڑے بڑے ملازم نہیں ہیں اور بڑے وہ کروڑ پتی اربوں پتی ہیں، ملازم نہیں ہیں، ان پڑھ ہیں۔ کیا ہے؟ ان پڑھ اور اربوں پتی ہیں۔ تو معلوم ہوا یہ رزق کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ تو امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے قرآن پڑھا کر، قرآن پڑھنا شروع کیا، اللہ سے لو لگ گئی، سارے دروازے اپنے اوپر بند کر لیے اور اللہ کا دروازہ اپنے لیے کیا ہے؟ امیر عمر کے دربار میں جانا بند کر دیا۔ آج ہمارے پاس کوئی آئے اور پھر آنا جانا چھوڑ کے تو کیا کہتے ہیں؟ چنگا مغرور لگتا ہے، جان چھوٹی، مجھے کیا ہوئی؟ جان چھوٹی۔ قربان امیر عمر، جیسے محمد رسول اللہ خیر خواہ تھے، ایسے یہ بھی اپنے آیا کہ کیا تھے؟ خیر خواہ تھے۔ کتنے خیر خواہ! فرمانے اگر نہر فرات کے کنارے پر اگر کتا بھی بھوکا مر گیا اس کی عمر سے پوچھو۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفاء کے اندر آپ کی نرمی کے بڑے واقعات لکھے۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہی ہماری نسبت ہے اور اسی نسبت پر کامیابی ہوگی دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں۔ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت کی اہل مدینہ کی، یہ ہے امیر المومنین، اور آج حاکم کو
ملک دیوالیہ ہو. امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ جاتے ہیں, صحرا میں لیٹ جاتے ہیں, ان کا کوئی باڈی گارڈ نہیں, ان کا کوئی باڈی گارڈ نہیں. روم کے شہنشاہ نے آدمی بھیجا کہ جاؤ امیر عمر کو ٹھکانے لگا دو. اس نے بیٹھی تھی, دیکھا کہاں جاتا ہے, کہاں سے آتا ہے, پتا چلا کہ فلاں درخت کے نیچے جا کر آرام کرتے ہیں. اس کے اوپر چھپ گئے کہ جیسے یہ سو جائیں گے میں انہیں شہید کر دوں گا. وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے, اور جب حکمران ظلم کریں گے تو پھر وہ لوگوں سے ڈریں گے, اور جب عدل کریں گے تو اللہ سے ڈریں گے. ان کو پھر باڈی گارڈوں کی ضرورت نہیں ہوگی. اور تمہاری تو یہ حکومت لوٹی لگڑی. امیر عمر تو 22 لاکھ مربع میل کے حاکم تھے. کتنے؟ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے, اور کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے. درخت کے نیچے لیٹ گئے. اب کھراٹے لے کر سو رہا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بھی اپنا ارادہ کر رہا ہے خالق کی کائنات پر قربان جاؤں. ایک شیر نکل آیا, وہ امیر عمر کے اندر گھوم رہا. جب اللہ سے لو لگاؤ گے تو پھر اللہ درندوں کو تمہاری حفاظت کے لیے بھیجے, اور جب اللہ سے لو نہیں لگاؤ گے نا, اللہ کی دشمنی کرو گے, ان درندوں کو تم نہیں پھاڑ کے لاؤ. آج کہتے ہیں نا کہ یہ سارے قانون ختم ہونے چاہیے. میں نے کئی جگہ جو کہا ہے, محمد رسول اللہ کی عصمت تمہارے قانونوں کی محتاج نہیں. جس رب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا ہے, وہ اپنے نبی کی عزت, عظمت, حرمت کی حفاظت کرنا جانتا ہے. یہ ہمارے حکمران کو تاریخ سے کیا ہے, ان کو تاریخ کا پتہ نہیں. اٹھاؤ تاریخ لکھی ہے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ان کا ایک امیر عیسائی بن گیا. بس اچھا بن گیا, کیا بن گیا؟ عیسائی. تو ایک دن اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی. کیا کی؟ گستاخی کی. تو میں حضرت لاہوری کو ختم کروں تاکہ بات سمجھ آئے. گستاخی کی, سامنے کتا بند ہوا تھا, اس نے اپنا پٹا نکالا اور اس حاکم کے گردن سے آپ پکڑ لیا, باندھا دیا, اور کیا کہہ رہا ہے کہ بڑا غیرت مند جانور ہے. کتے کی غیرت کو مانتے ہو, اپنی غیرت نہیں مانتے. خود میں غیرت اور کتے کو غیرت مند. دوبارہ پھر اس نے نبی علیہ السلام کی گستاخی کی. کتے نے پھر پٹا نکالا اور نرگس سے پکڑا اور جہنم رسید کر دیا. 40,000 آدمی اس واقعہ کو دیکھ کر مسلمان. اور میں عرض کیا کرتا ہوں, توڑ دو, پھر کیا ہوگا؟ یہ درندے تمہیں چوراہوں پر پھاڑیں گے اور تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. تم کام بھولے ہوئے ہو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے قانونوں کی کوئی محتاجی نہیں. تم بھولے ہوئے ہو. 14 صدیاں گزر گئی, نئے قانون تھے, پھر بھی محمد رسول اللہ کی عظمت تھی. اور تاریخ اٹھا کے دیکھو, جس نے محمد رسول اللہ کے بارے میں بات کی, اللہ رب العزت نے درندے بھیجے اور ان کو پھاڑ کے رکھ دیا. تو امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جستجو ہوئی کہ وہ کیوں نہیں آ رہا. کوئی بات نہیں ہے, یہ نہیں کہا مگر یہ تھے حاکم. ہاں, نہ ہم اپنے ملک کے اسباب استعمال کر رہے ہیں, نہ اپنے ملک کے ذرائع استعمال کر رہے ہیں. میں سب کہا کرتا ہوں, سچی بات کہیں ہمیں گولی ماری. ہم بھی مزاحم ہیں, جھوٹی باتیں کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں.
حضرت امیر امت تلاش کرنے لگے وہ کہاں گیا بھائی، وہ میرے دروازے پہ آتا تھا تو بھائی جو دینے والا ہوتا ہے نا اس کو دینے کے وقت سکون حاصل۔ اس لیے ہمارے نبی بھی کیا تھے؟ اجود الناس، اور ہمارے نبی کے صحابہ بھی وہ بھی اجود الناس تھے، وہ بھی بڑی سخی تھے۔ ڈھونڈا، گئے اس کے پاس، کہنے لگے بھائی آتا کیوں نہیں؟ کہنے لگے عمر قرآن پڑھتا ہوں، قرآن نے عمر تجھ سے مستقبل، اس لیے یاد رکھو قرآن کو اپناؤ گے اللہ تمہیں دنیا داروں سے مستغنی کر دے گا۔ تو احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کا والد وہ دعا کر رہا ہے جو مریم کی والدہ نے کی، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ تو نے بیٹا دیا، اس سے کوئی دنیا کا کام نہیں لوں گا، تو پھر کوئی دنیا کا کام نہیں لیا۔ وہ وقت کا ولی بنا، امام الاولیاء بنا، اور جب اس دنیا سے گئے تو ان کے جسم سے بھی خوشبو آتی تھی، ان کی قبر سے بھی خوشبو آتی تھی۔ یہ تھی بات۔ میں جیل میں تھا تو ایک اسسٹنٹ وہ ہمارے پاس آ کر بیٹھا، کہنے لگا جب حضرت لاہوری کا انتقال ہوا تو میرا بہنوئی سپرنٹینڈنٹ پولیس تھا، اس نے بھی کندھا دیا اور ایک رومال رکھا اپنے کندھے پر، اور آج بھی سنبھال کے رکھا ہوا ہے، آج بھی خوشبو ہے۔ یہ ہے، اور یہ میرے نبی کا فیض ہے، یہ میرے نبی کا کیا ہے؟ ہاں، در فیض محمد واہ آئے جس کا جی چاہے، در فیض محمد واہ آئے جس کا جی چاہے، جو نہ آئے جائے جہنم میں جس کا جی چاہے۔ مریضان گناہ کو دو خبر فیض محمد کی، قیمت دوا ملتی ہے آئے جس کا جی چاہے۔